ایک طرف پاکستان کے پرائم منسٹر نے صاف طور پر کہہ دیا فلسطین آزاد ہو کر رہے گا. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. تو دوسری طرف سعودی عرب نے فلسطین کے عوام کے لیے $90 ملین کا اعلان کر دیا. اسی کے ساتھ یو این کے 193 ممالک میں سے 157 ممالک نے باقاعدہ طور پر فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کی. Growing number of countries have formally recognized a Palestinian state. France, Canada, the UK and Australia To formally recognize a Palestinian state. جو کہ اقوام متحدہ کے کل رکن ممالک کے 81% آتا ہے. اگر ہم اسی ٹاپک کا ایک اور پہلو دیکھ رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو این کے رکن اسمبلی کے دوران مسلم کے 8 اہم ترین ممالک کے ساتھ مذاکرات کی اور مسلم ممالک کے سامنے 21 نکاتی منصوبہ پیش کیا. تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ 21 نکاتی منصوبہ کیا تھا. کیا سچ میں فلسطین پر اچھے دن آنے والے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم ممالک کا امریکی صدر کے ساتھ مذاکرات. آخر 21 نکاتی منصوبہ کیا تھا؟ یہ ملاقات ہوئی امریکہ کے شہر نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائن. تو اس منصوبے میں مسلم کے 8 اہم ترین ممالک شامل تھے، جس میں تھا پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف، ترکی کا صدر طیب اردگان، قطر کے امیر شیخ تمیم اور ساتھ میں سعودی عرب، UAE، مصر، اردگان اور انڈونیشیا کے نمائندے بھی شامل تھے. یہ پہلی بار ہوا کہ امریکہ نے خود مسلم ممالک کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر غزہ کے بارے میں بات کی. صدر ٹرمپ نے آغاز میں ہی کہا کہ ہم ایک ایسی چیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں جسے کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی فلسطین اب ایک خود مختار ریاست بننے والا ہے. 21 نکاتی منصوبے میں سب سے پہلے بات تھی فوری طور پر جنگ بندی. سب سے پہلے مطالبہ تھا فائر بندی فوراً کی جائے. اگر جنگ جاری رہے گی تو اس منصوبے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات اس میں یہ کی گئی کہ ہاسٹیجز کی رہائی، حماس کے پاس جو قیدی ہیں اس کو رہا کیا جائے. اسرائیل کا یہ سب سے اہم مطالبہ تھا. تو اس نکات میں تیسری بات تھی ویسٹ بینک کا تحفظ. ٹرمپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کا مغربی کنارہ ضم نہیں کرنے دیں گے. اسے عرب ممالک نے ریڈ لائن کہا. چوتھی بات یہ کی گئی کہ مسلم ممالک کا ایک فوج غزہ میں تعینات ہوگا. مقصد اس کا یہ تھا کہ اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد کوئی خلا نہ رہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس کو قبول کرے گا؟ تو اس میں پانچویں بات یہ کی گئی کہ حماس کی بجائے فلسطین اتھارٹی کو انتظامات دیے جائیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا غزہ کے لوگ فلسطین اتھارٹی پر اعتماد کر پائیں گے؟ اس منصوبے کی چھٹی تجویز یہ تھی کہ حماس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی اور یہی اس منصوبے کی سب سے متنازع نقطہ ہے. اس منصوبے کی 7ویں تجویز یہ تھی ریکنسٹرکشن، تعمیراتی منصوبے دوبارہ سے شروع کرنا، اور اس کے لیے اربوں ڈالر درکار ہے اور یہ سب عرب ممالک دیں گے. اس منصوبے کی 8ویں تجویز یہ تھی بے گھر فلسطینی کے لیے ایک نیا پروگرام، کچھ فلسطینیوں کو آباد کرنا اور کچھ کو معاوضہ دینا. 9ویں تجویز یروشلم کا معاملہ. ہم نے صاف طور پر وعدہ کیا کہ وہ اگلے مرحلے میں مسلم ممالک سے مشاورات ہوگی اور اس میں 10ویں اور اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اہم مذاکرات کی جائے مستقبل کے بارے میں. تو اگر اوورال دیکھا جائے تو 21 نکاتی منصوبے میں یہ 10 اہم نکات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اب اس پر مسلم ممالک کا کیا رد عمل تھا؟ تو اس پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو امن کا داعی کہا. طیب اردگان نے کہا کہ ملاقات بامانی تھی. قطر کے امیر نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہیں. سعودی عرب، UAE سمیت دیگر ممالک نے اس منصوبے کو مثبت قرار دیا مگر عملی ضمانتوں پر زور دیا. ان ممالک کا مشترکہ المیہ یہ تھا اسرائیلی قبضے کو مسترد کیا، مغربی کنارے کے الحاق کی مخالفت کی، جبری نقل مکانی کو ناقابل قبول کہا. تو یہ تھا مسلم ممالک کا اس منصوبے پر رد عمل. اب بات کرتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کا اس منصوبے پر کیا رد عمل ہے. اسرائیل کا صدر نیتن یاہو، جس نے فلسطین میں ظلم کی انتہا کر دی ہے، اس کو اس منصوبے کے بارے میں تفصیل دی گئی. وہ کچھ نکات پر راضی تھے اور کچھ نکات پر اس کو تحفظات تھے. دوسری طرف حماس اس پر خاموش ہے. اگر حماس اس کو رد کرے گا تو یہ منصوبہ مشکل میں پڑ جائے گا.
اب سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین سکھ کا سانس لے پائے گا، کیونکہ فلسطین میں اسرائیل نے جہریت کی انتہا کر دی ہے، سب کچھ برباد کر دیا فلسطین میں اسرائیل نے، کیونکہ حال ہی میں برطانیہ، فرانس، پرتگال، کینیڈا، آسٹریلیا، بیلجیم و دیگر مغربی اتحادیوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا، جو اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک سفارتی دھچکا ہے۔ اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکین جس میں شامل ہے فرانس، چین، روس اور برطانیہ، اس نے فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین، یہ منصوبہ فلسطین کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ناظرین، اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو مشرقی وسطی میں ایک نیا باب کھل سکتا ہے، فلسطین سکھ کا سانس لے سکتا ہے، غزہ کے لوگ خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 21 نکاتی منصوبہ واقعی کوئی چینج لا سکتا ہے یا کوئی کاغذی کارروائی ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔